منگل کے دن تمام پارلیمنٹیرین ایم پی ایز ایم این ایز اور سینیٹرز یہ باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پرامن احتجاج کریں گے تاکہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی جن کو ناحق قید کیا ہوا ہے ان کے کیسز جلد از جلد سنے جائیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ جیل کے سامنے جائیں گے تمام پارلیمنٹیرین۔ السلام علیکم ناظرین، مکمل ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلوں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے باقاعدہ اعلان کر دیا احتجاج کا۔ منگل کے دن جو ہے احتجاج ہونے جا رہا ہے جی اسلام آباد میں۔ ناظرین کرام، انہوں نے مزید کیا کہا، ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کو تقریباً 4 نومبر سے اب تک جو ہے وہ آئسولیشن میں رکھا گیا ہے۔ نہ ان کی بہنوں کی ان سے ملاقات کروائی جا رہی ہے، نہ وکلا کی، نہ پارٹی لیڈرشپ کی، نہ ڈاکٹرز کی، اور ان کو مکمل جو ہے سولیٹری کنفائنمنٹ میں بھیجا گیا ہے۔ پرسوں ایک تشویشناک خبر باہر آئی نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پر۔ اس کے بعد ہم نے اڈیالہ جیل جا کر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور بہنوں میں سے کسی کو بھی صرف ان کو کہا کہ 2 منٹ ملنے دے تاکہ وہ قائد تحریک امام انقلاب جناب عمران خان صاحب سے صرف 2 منٹ کے لیے ملے اور ان کی صحت دریافت کرے اور باہر آ جائے، لیکن بدقسمتی سے ہمیں وہاں ساری رات بٹانے کے بعد بھی نہیں ملنے دیا گیا۔ صبح ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تاکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو ہے اس سارے قصے کا بتائے، لیکن انہوں نے بھی ملاقات سے انکار کیا۔ بہرحال جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ منگل کے دن تمام پارلیمنٹیرین ایم پی ایز ایم این ایز اور سینیٹرز یہ باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پرامن احتجاج کریں گے تاکہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی جن کو ناحق قید کیا ہوا ہے ان کے کیسز جلد از جلد سنے جائیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ جیل کے سامنے جائیں گے تمام پارلیمنٹیرین۔ آج ہماری پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ ہم جو 4 دسمبر کو این ایف سی کی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ ہم وہاں پر اپنے صوبے کا اور اپنے صوبے کی عوام کا مقدمہ بہترین انداز میں لڑیں گے۔ جیسا کہ ہم نے آپ سب کو بار بار بتایا ہے کہ ہمارے قبائلی اضلاع جن کو 2018 میں انتظامی طور پر خیبر پختونخوا میں شامل کیا گیا، لیکن فائنینشلی ان کو ابھی تک جو ہے شامل نہیں کیا گیا۔ جو ہمارا این ایف سی میں شیئر بنتا ہے آئینی اور قانونی طریقے سے 2018 سے لے کر 2025 تک وہ حصہ خیبر پختونخوا کو نہیں مل رہا جو ان کنسٹیٹیوشنل ہے اور غیر آئینی ہے، کیونکہ آئین میں لکھا ہے کہ جو این ایف سی کا شیئر ہے وہ تمام 4 صوبوں میں تقسیم ہوگا۔ چونکہ قبائلی اضلاع فائنینشلی طور پر مرج نہیں کیے گئے اور وہ شیئر ابھی تک 3.5 صوبوں میں تقسیم ہو رہا ہے، جس میں خیبر پختونخوا کا صوبہ آدھا شامل ہے اور آدھا شامل نہیں ہے۔ ابھی تک جو ہماری اسٹیمیٹ ہے این ایف سی کی مد میں ان 7 سالوں میں یہ تقریباً 1350 ارب روپے بنتے ہیں جو ابھی تک خیبر پختونخوا کو نہیں دیے گئے۔ صرف یہ این ایف سی میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، باقی جو این ایچ پی ہیں یا قبائلی اضلاع کے ساتھ 3% ڈویزبل پول میں
10 سال کے لیے وعدہ کیا گیا ہے وہ رقم اس سے الگ ہے. اس NFC کے حوالے سے کل بروز پیر تمام یونیورسٹیز، خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیز میں سیمینار منعقد ہوں گے تاکہ ہم اپنے تمام جو ہمارے طلباء اور طالبات ہیں ان کو ایجوکیٹ کر سکے. NFC پر نوجوانوں کے سیشن ہوں گے تاکہ نوجوانوں کو، خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو بھی یہ بات ان کے علم میں ہو کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے. اس NFC پر میں نے اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ تمام پارٹیز کے پارلیمانی لیڈرز کو جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں موجود ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیں، اور انشاءاللہ خیبر پختونخوا کی عوام، خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتیں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا موقف ایک ہی ہو، اور یہ حق پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے، یہ سہیل آفریدی یا بابر سلیم سواتی کا نہیں ہے، یہ خیبر پختونخوا کا ہے اور خیبر پختونخوا کی عوام کا ہے، اور ہم نے مشترکہ انشاءاللہ تعالی اس حق کے لیے لڑنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا جی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے فائنلی اعلان کر دیا گیا ہے جی بڑے احتجاج کا، اور یہی وہ اعلان تھا جس کی منتظر تھی پاکستان تحریک انصاف کی جو فالوورشپ ہے وہ جو ہے وہ انتظار کر رہی تھی کب جو ہے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں. تو آخرکار ان کی جانب سے اعلان سامنے آ گیا ہے، اور انہوں نے منگل کے روز جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے باقاعدہ احتجاج کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں ابتدائی طور پر جو پارلیمنٹیرین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چاروں صوبوں سے اور وفاق سے، وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، اور اس کے بعد اس کے دوسرے مرحلے کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہم اڈالہ جیل کی طرف بھی جائیں گے، اور اس میں عام جو کارکنان ہیں ان کو بھی مدعو کیا جائے گا. لیکن ناظرین کرام، یہاں پر اہم ترین بات یہ ہے کہ صرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہی PTI کو جو ہے وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں. باقی صوبوں سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی عمران خان کے حوالے سے، یہ بات واضح ہے. پنجاب جو ہے بالکل خاموش ہے، سندھ خاموش ہے، بلوچستان سے بھی کدو کا آواز سامنے آتی ہے. تو یہاں پہ مین جو کوشچن ہے وہ یہی سامنے آ رہا ہے بار بار اٹھ کے کہ جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے وہ کہاں پر غائب ہے، پنجاب کی جو لیڈران ہیں وہ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس سوال کا جواب تو ظاہر ہے وہی دے سکتے ہیں. بہرحال ناظرین، اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کے لیے آپ میرے ساتھ رہیے. سری لنکن کرکٹ بورڈ نے پاکستان دوستی کا ایک اور ثبوت دے دیا. ناظرین کرام، جیسے سری لنکن کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان مکمل ہوا، سری لنکن بورڈ نے سخت ایکشن لے لیا اس کیپٹن کے خلاف جس نے اپنے کھلاڑیوں کو پاکستان میں دہشت گردی کے خطرات بتا کر دورہ پاکستان ادھورا چھوڑ کر واپس جانے کا مشورہ دیا. ناظرین کرام، سری لنکن کرکٹ بورڈ نے 4 اسلنگا جو کہ سری لنکن کرکٹ ٹیم کے کیپٹن تھے ان کے اوپر 1 سال کی پابندی عائد کر دی ہے. وہ کسی بھی قسم کی کرکٹ میں حصہ نہیں لے سکیں گے. یہاں تک کہ وہ IPL میں دلی کی ٹیم کی طرف سے کھیلتے تھے، اب وہ IPL بھی نہیں کھیل سکیں گے کیونکہ سری لنکن بورڈ نے ان کے خلاف سخت ڈسپلنری ایکشن لے لیا ہے. اور ایسا سری لنکن بورڈ نے ناظرین کرام ہیڈ کوچ جے سوریا کی جانب سے سبمٹ کردہ ایک رپورٹ کی بنیاد پر کیا ہے. سنم جے سوریا کی جانب سے جو رپورٹ پیش کی گئی اس میں بتایا گیا کہ چات سلنگا نے کھلاڑیوں کو جان بوجھ کر جو ہے وہ ایسا کرنے کو کہا کہ وہ پاکستان کا دورہ ادھورا چھوڑیں اور واپس چلے جائیں کیونکہ پاکستان میں دہشت گردی کی وجہ سے سب کی جانیں خطرے میں ہیں. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا. جس طرح کی ان کو پاکستان میں سیکورٹی پرووائڈ کی گئی وہ سیکورٹی سے بالکل مطمئن تھے اور پاکستان میں ان کو کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا. اور انہوں نے مزید کہا ناظرین کرام کہ چاد سلنگا نے ایسا مبینہ طور پر ہندوستان کی شہ پر کیا کیونکہ وہ ہندوستان میں IPL کا مسلسل حصہ رہے ہیں اور اب بھی IPL کی طرف سے دلی کی ٹیم سے کھیلتے تھے. ان کو ہندوستانی بورڈ کی جانب سے ایسا کرنے کو کہا گیا کہ وہ پاکستان کا دورہ جو ہے وہ ادھورا چھوڑیں، اپنے کھلاڑیوں کو موٹیویٹ کریں کہ یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اس وجہ سے ہم پاکستان کا دورہ مزید جو ہے وہ جاری نہیں رکھ سکتے، اس لیے ہمیں واپس جانا ہے. لیکن ناظرین کرام، بعد میں پاکستان کے فیلڈ مارشل کی جانب سے بذات خود اس معاملے کا نوٹس لیا گیا اور سری لنکن وزیر دفاع کو جو ہے آن بورڈ رکھا گیا، کانٹیکٹ کیا گیا اور ان کو کہا گیا پاکستان میں ان کی جو سیکورٹی ہے وہ سربراہ مملکت جیسی سیکورٹی فراہم کی جائے گی، لہٰذا آپ ایسا نہ کریں. جس کے بنا پر سری لنکن کرکٹ بورڈ نے پاکستان کا ساتھ دیا. سری لنکا، پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہے وہ ہندوستان کے سامنے دیوار بن گئے ہیں، جبکہ صرف اور صرف افغانستان جو ہے
वो इस रीजन में हिंदुस्तान के बोर्ड के साथ खड़ा है। नाज़रीन करام, आप इस सारे सूरत के बारे में क्या कहेंगे? लाजमी कमेंट सेक्शन पर राय का इजहार करें।